اجمعین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 7واں پارہ پڑھ رہے ہیں، جس میں سورۃ المائدہ کی آیات پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر سورۃ الانعام کی کچھ آیات ہم اس میں پڑھیں گے اس پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تمہارے جو سب سے زیادہ دشمن ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ یہودی ہیں اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، اور جو تم سے قریب ہیں محبت میں تم سے زیادہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو اسی لیے کہ ان کے ہاں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، ان کے جو پادری ہیں اور ان کے تارک الدنیا لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اور مزید یہاں پر اس 7ویں پارے میں جو پہلی آیت میں ہی فرمایا گیا، آیت نمبر 83 میں، آیت نمبر 83 میں، کہ اور جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کے عرفان کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اس لیے تو ہمارا نام حق کی گواہی میں دینے والوں میں لکھ لے۔ تو یہ ان لوگوں کا معاملہ کہ ان لوگوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو، اس حق کو پہچان لیا، اور اسی پہچاننے ہی کی وجہ سے جب یہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ واقعی مسلمانوں کے قریب ہیں، مسلمانوں سے ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی جو ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اور ہم اللہ پر، اس حق بات پر جو ہمارے پاس آ چکی، کیوں نہ ایمان لائیں، جبکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے وہ جب دعا کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ حق کے بدلے میں ایسی جنتیں دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ثواب بھی بتا دیا ایسے نیک لوگوں کا جو اس طرح اللہ کی طرف آتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کے مقابلے میں جو اس کے برعکس ہیں کافر، ان کے بارے میں صاف کہہ دیا، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اس کے بعد پھر احکام کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے اس صورت میں، جس میں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، آیت نمبر 88 میں، کہ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی انہیں حرام مت بناؤ۔ یعنی جو حلال ہے اس کو ہم حرام نہیں کر سکتے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ایک حلال چیز ہے اللہ نے حلال کی ہے، آپ کہیں کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ نہیں کھا سکتے۔ اب شوگر کے مریض ہیں تو وہ کتنی چیزوں سے ممانعت ہو جاتی ہے، تو ایک وجہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا ان پر، حرام نہیں، اگر وہ صحت یاب ہو جائیں تو ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں، تو لہذا وہ حرام کی زمرے میں نہیں آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کو کہنے میں اب یہ کھاؤں گا ہی نہیں، حرام ہے مجھ پر، یہ غلط بات ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ فرما دیا کہ تم ایسی بات مت کہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اور حد سے تجاوز مت کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو حد سے تجاوز کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں، اب ان حدود سے آگے بڑھ جانا کہ جو مرضی چاہوں میں کروں تو وہ بھی غلط ہے۔ یہ آپ حد سے نہیں بڑھ سکتے، جو آپ کی حدود مقرر ہیں آپ اس میں رہتے ہوئے ہی وہ کام کریں گے تو یہ چیز جائز ہوگی۔
جو چیز آپ کو کہی گئی ہے وہی آپ نے کرنی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ اگلی آیت میں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، رزقکم اللہ، اللہ نے رزق دیا ہے، اور یہی کہا کہ مما رزقناکم، جسے ہم نے دیا ہے، تاکہ اس سے پھر یہ دماغ سے یہ فطور نکل جائے کہ نہیں، یہ تو میرا کمایا ہوا ہے، میرا سارا معاملہ ہے، میں نے اپنے قوت بازو سے حاصل کیا ہے، تو میں جو مرضی کروں، جس طرح مرضی ضائع کروں، برباد کروں، کھاؤں نہ کھاؤں، یہ میرا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہاں پہ بھی یہی فرمایا اور دوسری جگہ پر بھی۔ تو لہذا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے تمہیں، تو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ، اور پھر اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے اگلی آیت میں، جو اس میں جو فرمایا کہ آیت نمبر 89 میں 89 میں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو یہاں پہ قسموں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو وہ قسمیں ہیں جو کہ لغو کہا جاتا ہے، لغو قسم، لغو یمین، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ تکیہ کلام، وہ تکیہ کلام ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، تو وہ اس طرح بولتا رہتا ہے، یا جیسے عربوں میں ہے واللہ واللہ باللہ تاللہ، وہ کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہے وہ لغو قسم کی یمین۔ تو اس کے لیے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، کوئی مواخذہ نہیں، اس لیے کا مقصد ہی نہیں اس کا، یہ تو ایک تکیہ کلام ہے، زبان پر چڑھا ہوا ہے، وہ ہر بات میں فوراً واللہ واللہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن قسموں کے مطابق تمہارا ارادہ پختہ ہوگا ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا، کہ اب کسی نے کہا کہ واللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں قسم کھا لی، اور اس پہ پوری سیریسلی اس نے قسم کھائی ہے، اس کا مواخذہ ہوگا کہ یا تو اس کو کرو تم، اب جیسے کسی نے کہا کہ میں فلاں شخص کے ساتھ میں نیکی کروں گا، اس کو میں پیسے دوں گا، اس کی مدد کروں گا، تو تمہیں کرنا ہوگا، پھر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے قسم کھائی ہے۔ اگر نہیں کرو گے، قسم کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس کا کفارہ ہے وہ بتا دیا ہے کہ فکفارۃ اطعام 10 مساکین، بس ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ویسا ہی مناسب کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یہ نہیں کہ خود تو قورمہ کھا رہے ہیں اور ان کو کھلا دی کہ یہ دال پکا کے کھلا دو، 10 مسکین تو ہیں، ان کو دال روٹی بھی چلا دو، ہم تو قورمہ کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جانتا ہے نا کہ یہ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں یہ لوگ، اسی لیے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ ان کو، خود گوشت کھاتے ہو، کباب کھاتے ہو، پلاؤ کھاتے ہو، ان کو بھی کھلاؤ، ایک دن کھلا دو کہ کیا ہو جائے گا، مصیبت آ جائے گی۔ جی جی ہاں، تو بھی دیا تو گناہ کی بات ہے، اگر وہ اس کو نہیں بات کرتا تو گناہ گار ہے، کہ اس نے قطع تعلق کیوں کیا، اس پہ گناہ گار ہے، تو لہذا پھر اس کو کفارہ ادا کر دینا چاہیے فوراً۔ تو لہذا اس نے تو پہلی چیز 10 مسکینوں کا کھانا، جیسے فرمایا کہ جیسے تم خود کھاتے ہو، تو حضرت علی تو یہی فرماتے ہیں کہ دوپہر اور رات دونوں وقت کا کھانا کھلانا ہوگا، اور بعض نے کہا کہ ایک دفعہ کھلا دو، بس روٹی گوشت کھلا دو، یعنی کہ تقریباً بعض تابعین کا خیال ہے کہ نصف سا سے مراد ہوتا ہے تقریباً 1.25 کلو گرام، اس کی جو چیز ہے، جیسے آٹا ہے، گندم ہے، یا اور کوئی چیز ہے، کھجوریں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کہ تو وہ 10 مسکینوں کو آپ کھلا دیتے ہیں، ہر ایک کو ایک آدھا سا یعنی 1.25 کلو، تو وہ کافی ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ یا انہیں پہننے کے کپڑے دینا ہے، یا آپ ان کو کپڑے پہنائیں، تو جو اچھے کپڑے ہیں وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ خود تو شاندار کپڑے پہنے آپ، ان کو جو ہے ردی کپڑے کا جو ہے وہ ٹاٹ پہنا کے دے دیں کہ چلو جی یہ، یا وہ جو سستے کپڑا جو ہے وہ دے دیا جائے، تو یہ دینا ہوگا۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ یا ایک گردن غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہوگا، تو وہ اب تو نہیں ہے، اب اس کا ممکن ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، تو لہذا 2 ہی آپشن رہ گئے کہ کھانا کھلاؤ 10 مسکینوں کو، یا ان 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، دونوں میں سے ایک آپ کو کرنا ہوگا۔
اور جسے ان میں سے کوئی میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. تو یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے کہ کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ 10 کلو یا 15 کلو کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنا نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آخری آپشن یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور اس طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہی 3 دن کے روزوں پہ چلے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کھلا سکتے ہیں کھانا 10 مسکینوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو وہ کھلانا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. یا آپ کپڑے پہنا سکتے ہیں تو کپڑے پہنائیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر فرمائیں کہ 3 دن کے روزے اس صورت میں رکھو. اور اگر تم قسم کھا لو کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اس لیے کہ حفاظت کرنے کا معاملہ اسی لیے بھی خاص طور پہ فرمایا کہ یہ تم نے اللہ کے نام پر کہا ہے، اللہ کو گواہ بن کے کہا ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم. تو یہ اللہ کا نام نعوذ باللہ اتنا سستا ہے کہ ہر وقت تم اسی طرح کرتے رہو، قسمیں کھاتے رہو، توڑتے رہو. تو لہذا ان کی حفاظت کرو. اس کا مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے کہو کہ یہ میں نے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو سوچ سمجھ کے بات کو، اس لیے کہ اگر نہیں کیا تو پھر تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. جب وہ جس کے اندر سیریس ہے، اسے یہ فرمایا گیا نا کہ جو کہ آدمی پوری طرح سوچ سمجھ کے کہتا ہے. جی ہاں، اگر وہ ایک ہی ضمن کے ہیں کہ میں فلاں کے گھر، اللہ اس کے گھر نہیں جاؤں گا، واللہ اس کے گھر قسم کھانا نہیں کھاؤں گا، واللہ اس کے گھر میں فون بھی نہیں کروں گا، اس کو دیکھوں گا بھی نہیں، تو یہ ایک ہی شمار ہوگی، اسی کے ایک ہی معاملہ ہے. لیکن اگر وہ الگ الگ کئی معاملے ہیں کہ میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، فلاں شخص جو ہے میں کوئی اسے لین دین نہیں کروں گا، فلاں شخص جو ہے میں اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، تو یہ تینوں الگ الگ ہو گئے. تو تینوں کے الگ الگ کفارے دینے پڑیں گے. تو یہ ہے کہ جہاں پہ ایک ہی قسم کی چیز ہے، ایک ہی معاملہ ہے، تو وہاں پہ ایک کافی ہو جائے گا. جہاں مختلف ہے وہاں پہ مختلف کفارات ادا کرنے پڑیں گے. تو فرمایا اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. تمہیں شکر ادا کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی آسانی کر دی کہ تمہارے لیے یہ راستہ کھول دیا. اگلی آیت میں پھر وہ ایک اور حکم آ گیا آیت نمبر 91 میں کہ اہل ایمان بے شک شراب، جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کے تیر ناپاک ہیں، شیطان کے کام ہیں، پس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. آیت نمبر 90 میں. تو پہلی بات تو یہ فرما دی کہ یہاں پر وہ آیت آ گئی جو قطعی آیت ہے شراب کی حرمت کی. پہلے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ بقرہ میں یہ فرمایا کہ اس میں گناہ ہے، بس منافع بھی ہے، نفع بھی ہے کچھ نہ کچھ. نمبر 2 یہ آیا کہ نماز جب پڑھنے کھڑے ہو تو نشہ نہیں ہونا چاہیے، پھر نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. یہاں پر صاف کہہ دیا کہ بے شک یہ شراب، جوئے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، آج کل جس طرح ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز لے لیں، آپ کو گاڑی مل جائے گی، آپ کو فلاں چیز مل جائے گی، یہ جوا ہے. پیسے سب سے لے لیے اور سب کے پیسے انہوں نے جمع کر کے ایک گاڑی دے دی ایک بندے کو. پیسے تو سب کو سے لیے ہیں آپ نے، سب کے اس میں سے کاٹے ہیں، گاڑی آپ دے رہے ہیں ایک آدمی. یہ جوا ہے، یہی جوا ہوتا ہے. تو لہذا یہ جوا اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں سب یہ فرمائے کہ، اور انصاب اور وہ پتھر جہاں پر یہ ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کے سامنے قربانیاں کرتے تھے، اور ازلام فال نکالنے کے تیر جو ہم نے ابھی استقسام بالازلام پڑھا تھا سورہ مائدہ کے شروع میں، وہاں پر آیا تھا. تو ان کو فرمایا کہ رجس، ناپاک ہے، بالکل ناپاک چیزیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی نجاست بٹھا دی ہے کہ اس کو تم نے ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے، ہاتھ بھی مت لگانا اس شراب کے اس بوتل کو یا اس گلاس کو، یا اس کے قریب بھی مت جانا. یہ نجس ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ شیطان کے کام ہے. شیطان تمہیں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ادھر آ جاؤ، کوئی مطلب نہیں، تھوڑا سا ہے، کیا کر لینا، توبہ کر لینا بعد میں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا چسکا تو لے لو. تو وہ آپ کو اس طرف لائے گا کہ آپ کو تھوڑی سی چسکی لگوا دے گا کہ اس میں چکھنے میں کیا فرق ہے. تو وہ لائے گا بھی اس طرح سے نا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ چکھ لو گے تو کہ شراب کیسی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس راستے سے آپ کو وہ پھنسا دے گا، اور پھر آپ کہیں گے اچھا چلو ایک چسکی لے آنے سے کیا ہوتا ہے، چلو ایک گلاس ہی پی لوں. تو وہ پھر آپ کو بڑھاتا لے جائے گا. تو یہ شیطان کے کام ہے، شیطانی کام ہے جو اس طرح انسان کو پھنسا دیتا ہے.
تو اسی لیے فرمایا کہ تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے دیکھ لیجئے، ایک تو یہ نجس ہیں، شیطان کے کام ہیں، اور ان سے بچنے کا حکم ہے۔ تو تین چیزیں تو یہاں فرما دی آیت نمبر 90 میں۔ اگلی آیت میں جوئے میں آئیں گے۔ جی ہاں، ایک تو ہے نا کہ ایکولی آپ سب میں ڈیوائیڈ کر دیں کہ ہم یہ چیز جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس کو لے کر یہ فلاں چیز کو تو ہم اس کو دے دیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے کہ آپ نے سب سے لیا ہے۔ اب یہ جیسے کہ موبائل فون والے ہیں، وہ اپنی لکی ڈراز نکالتے ہیں کہ اتنی کی 10 کرولا دے رہے ہیں، 10 موٹر سائیکل دے رہے ہیں، 10 فلاں دے رہے ہیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ 10 آدمی کو دے دیا، 10 20 30، اور وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، اس میں 10 20 کو دے دیا تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پیسے تو سب سے لیے نا انہوں نے، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، ہم سب اس کے کنزیومر ہیں۔ جی ہاں، ہم سب استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں دیتے بھائی؟ وہ پیسے واپس بھی نہیں کرتے۔ جی ہاں بالکل، وہ تھوڑی واپس کریں گے، ہاں اس میں واپس مل جاتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی جوا ہے، اس میں سود کی وجہ سے انہوں نے آپ سے جی ہاں پرائز بانڈ خریدے، ہم سب نے خرید لیے مثال کے طور پر۔ اب وہ رکھیں گے اپنے بینک میں، اس کا سود جمع ہو جائے گا 1 سال میں، 6 مہینے میں۔ اب وہ سود جو ہے وہ انہوں نے قرآن دازی کی، 10 آدمیوں کے نکل آئے ہمارے، باقی کا نہیں، باقی کا یہ لو اپنے پیسے واپس کر لے جاؤ، بتاؤ فائدہ کیا ہوا پھر؟ یہ تو سب کو ملتے ہیں نا، یہ تو سب کو ملتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو سب جو بھی کرے گا اس کو مل جائیں گے۔ وہ ہے کہ انہوں نے ایک پیکج دیا ہوا ہے کہ اگر آپ 50 روپے کا، 100 روپے کا، 500 کا، 1000 کا وہ لیتے ہیں، اتنے منٹ فری ہوں گے آپ کو، تو یہ جو بھی خریدے گا اس کو مل جائے گا۔ یہ اس میں وہ نہیں ہے، جوئے والی بات نہیں ہے کہ آپ کو ملا مجھے نہیں مل رہا، تو یہ غلط ہوگا۔ لیکن یہ تو سب کہ جو بھی وہ 500 کا وہ لے گا کارڈ، اس کو وہ اتنے منٹ فری ہوں گے۔ تو یہ اب تو فری تو ہے نہیں، وہ تو پیسے کٹ جائیں گے آپ کے، 500 کے بجائے آپ کو 450 ملیں گے۔ جی وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم یہ کریں، لیکن اس میں وہ ایک مقابلہ کرتے ہیں، جیسے طلباء میں ہے، سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد ہم یہ کریں گے کہ جو بہترین تلاوت کرتا ہے، مثال کے طور پر بہترین کوئی شعر و شاعری کرتا ہے، یا وہ بھاگ دوڑ ہے، جو بھی اس کمپٹیشن میں آگے آئے گا، تو جو بھی ہے اس کو ہم انعام دیں گے۔ تو یہاں پر ہم اس پیسے کی بنیاد پہ نہیں دے رہے، ہم اس کام کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز جائز ہے، اس کو جائز قرار دیا جائے، اس لیے کہ اس کی بنیاد پہ تو کوئی نہیں دے رہا، وہ تو سب نے ہم نے کلیکٹ کر لیے سب سے کہ ہم ایک مقابلہ کریں گے، جو بھی اس میں فرسٹ آئے گا، سیکنڈ آئے گا، تھرڈ آئے گا، ان کو انعام دے دیں گے۔ تو وہ ہم نے اس کی بنیاد پہ دی ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اس قسم کی جتنی بھی یہ لکی ڈراز وغیرہ یہ جوا اس کی وہ اس میں حرام، اور پھر اسی لیے یہ بھی فرمایا، اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں کہ بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، کہ یہ ہوگا تو کہ شراب سے بھی ظاہر ہے کہ جب انسان کا وہ عقل ہی خطا ہو گئی، عقل ہی نہیں رہی، تو وہ جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے وہ گالیاں دے دے، جس کو چاہے برا بھلا کر دے، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ تو لہذا یہ پھر جوئے کی راہ سے بھی، کہ جوئے میں بھی اب یہی جیسے میں نے عرض کیا کہ سب نے پیسے ڈالے، سب نے اس کے اوپر کیا اور پیسے دے دیے ایک آدمی کو، بس تم لے لو۔ اب خود بخود مجھے غصہ آئے گا کہ پیسے میں نے بھی تو دیے تھے، مجھے نہیں دیا اور ان کو دے دیا، تو میں پھر اس کے خلاف بغض رکھوں گا، دل میں بغض پیدا ہوگا، عناد پیدا ہوگا کہ اس کو کیوں ملا، مجھے نہیں ملا۔ باقی ہم سب اس پہ وہ ایک بغض پیدا ہوگا ہمارے دلوں میں کہ ہمیں نہیں ملا، ہم بھی تو شریک تھے اس میں۔ اس ایک بتایا اس میں، چوتھا اس میں یہ بتایا بغض کا معاملہ، اور پانچویں چیز کہ تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے، یہ پانچواں معاملہ۔ کیا تم لوگ اب باز آ جاؤ گے؟ یہ ہے سوال، کیا واقعی رک جاؤ گے، مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ شراب 3 مراحل سے آ کر حرام ہوئی، وہ اسی لیے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا کہ ان سے کہہ دیجیے نہیں آج سے شراب حرام، بڑا مشکل ہو جاتا۔ اب جب کہ اس سے پہلے 3 مراحل میں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہوا،
جیسے ہی یہ آیت ہوئی تو وہاں محفل ہو رہی تھی، اب بتایا گیا کہ یہ حکم آ چکا ہے، تو کسی نے نہیں کہا کہ نہیں یہ جو مٹکا رکھا ہوا پہلے یہ تو پی لیں بعد میں دیکھی جائے گی، نہیں، سب گناہ، سب کے سب نے، جس کے منہ سے لگی ہوئی تھی اس نے بھی فوراً وہ گلاس پھینک دیا، وہ جام ڈھونڈا دیا کہ نہیں اب نہیں پینا۔ یہ ہے سمعنا واطعنا، کہ فوراً اس پہ اطاعت کی، اور پھر مدینے کی گلیوں میں وہ شراب کے سارے مٹکے ڈھونڈا دیے گئے، گرا دیے گئے۔ تو یہ ہے، اسی لیے فرمایا اگلی آیت میں بھی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ ہے اطاعت، کہ جس میں فوراً حکم آ گیا تو اب یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کہا، اس کو کہا ہوگا، فلاں کو کہا ہوگا، یہ ابھی دیکھ لیا بعد میں دیکھی جائے گی، نہیں، فوراً۔ اور نافرمانی سے بچو، اگر تم لوگوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو کھلے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ تو یہ اسی بات کی دھمکی دی ہے کہ رسول نے تو اپنا کام کر دیا، اب ہمارا کام ہے کہ تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، پھر تمہیں اس کی سزا ملے گی کہ تم نے اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جو لوگ اس حرمت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، اب ان کے پیٹ میں تو تھی وہ شراب، پی کر انتقال ہوا، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ پی رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کا کیا بنے گا؟ اب اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیا، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حرام نہیں ہوئی تھی، یہ آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے، تو اسی لیے پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ متقی اور ایمان والے تھے اور عمل صالح کیا تھا، شرط صرف یہی ہے کہ ایمان، عمل صالح اور تقوی یہ چیز موجود تھی، تو اس لیے پھر ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر چکے ہوں۔ اس کے بعد متقی اور ایمان والے رہے، پھر تقوی اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہے، اللہ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر باقی ان میں شرائط موجود ہیں کہ وہ لوگ اللہ والے تھے، ایمان اور عمل صالح تھا، تقوی تھا، تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے انتقال کر دیا۔ اب اس کے بعد اہل ایمان کو ایک اور حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اے اہل ایمان، اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ جائیں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرتا ہے اور کون اس کے حکم کے بغیر حد سے تجاوز کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ کون ہیں یہ لوگ؟ کہ وہ لوگ جو کہ شکار کے حوالے سے، تو یہاں پر بتا دیا ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کون بات مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ تو وہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ تھا کہ حالت احرام میں ان کے، جیسے کہ حدیبیہ کا جو عمرہ ہوا تھا اس میں، کہ جنگلی جانور، چڑیاں، شکاری، دوسرے جانور وہ خوب آنے لگے ان کے خیموں کے قریب۔ یہی آزمائش ہے نا، ابتلا ہے کہ شکار سامنے موجود ہے، چڑیاں بھی ہیں، خرگوش بھی ہیں اور دوسرے جانور بھی ہیں، اب ان کا دل للچا رہا ہے، تو یہ کتنا اچھا ہے، کتنا زبردست شکار سامنے ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے، احرام پہنا ہوا۔ تو فرمایا کہ یہی چیز دیکھنی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا امتحان لیا تھا، بنی اسرائیل کا، ان سے کہا تھا کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار مت کرنا، اور ابتلا کیا تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بھی پورا سینہ تان کے آتی تھی، جو کرنا ہے کر لو۔ تو وہ جب آتی تو پھر اب یہ ان کے منہ میں پانی آتا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہوا ہے۔ تو ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ تم ہیلا کرو، جمعے کے دن تم یہاں پہ لگا دو اپنے جال فٹ کر دو دریا میں، نہر میں، اور اتوار کو نکال لینا، اتوار کو ساری اس میں مچھلیاں بھری ہوئی ہوں گی، مزے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، تو وہ ہیلا کیا انہوں نے، اسی لیے اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ تم یہ مت کرنا، تو کہ شکار تمہارے سامنے موجود ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو قتل مت کرو، کوئی شکار نہیں کر سکتے دونوں حالتوں میں۔ ایک حالت تو وہ ہے کہ احرام کی حالت ہے، اور دوسری حالت وہ ہے کہ اس میں اس علاقے میں ہے، حرم کی حدود میں ہے، حرم کی حدود میں موجود ہے، تو شکار نہیں کر سکتے، چاہے احرام ہو یا نہ ہو، شکار نہیں کر سکتے اس میں۔
تو فرمایا اگر تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسی جانور جیسا ذبح کرنا واجب ہوگا. یہ کفارہ اس کا کہ جو بھی اس میں اس قسم کا جانور ہے. اب جیسے اونٹ گائے بکری یہ ہیں جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں, ان میں سے دیکھنا پڑے گا. کوئی بڑا جانور ہے تو اونٹ ذبح کرنا پڑے گا. نیل گائے ہے جیسے کہ تو گائے اس کے مقابلے میں آ جائے گی. چھوٹا جانور ہے تو بکری اس کے بدلے میں دینی پڑے گی. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں فرمایا دیا کہ یہ تمہیں کفارہ دینا پڑے گا. اور یہ فیصلہ کون کرے گا پھر؟ اب تو فرمایا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر آدمی کریں گے, 2 سمجھدار آدمی ہوں, عالم ہوں, جو سمجھتے ہوں اس بات کو, ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس میں آپ فیصلہ کر دیں. کہ مماثلت دیکھی جائے گی. مماثلت جسمانی طور پر ہے, قیمت کے طور پر ہے, یا اس کی اور کسی وجہ سے ہے. تو جیسے بھی ہو وہ دیکھ کے اس کے بعد یہ کفارہ متعین کر دیں گے کہ وہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ شکار کیا ہے تو لہذا یہ آپ کفارہ ادا کریں. اور جسے قربانی کے جانور کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا یا بطور کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. دوسرا آپشن یہ دے دیا کہ کفارۃ طعام مساکین, کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے مسکین یہ بھی وہی فیصلہ کر دیں گے کہ بڑا جانور ہے تو 10 مسکین ہونے چاہیے, 20 ہونے چاہیے, 30 ہونے چاہیے, وہ فیصلہ کریں گے. او عدل ذلک صیاما, تیسرا آپشن یہ ہے کہ اتنے روزے رکھو. کتنے روزے رکھیں وہ بھی وہی بتا دیں گے کہ اتنے روزے تمہیں رکھنے ہوں گے اگر تم یہ نہیں کر سکتے. لیذوق وبال امرہ, تاکہ وہ اپنے برتاؤ کا انجام پالیں, بدلہ پالیں. ماضی میں جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا. جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اسے بدلہ لے گا. اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے, وہ چھوڑے گا نہیں. تو یہ شکار تو بتا دیے کہ یہ شکار تمہارے لیے ابتلا ہے, امتحان ہے. لیکن ایک اور شکار ہے وہ جائز ہے تمہارے لیے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال بنا دیا گیا, اس میں کوئی فرق نہیں. آپ سمندری راستے سے جا رہے ہیں حج پر, احرام پہنا ہوا ہے آپ نے, اب تو خیر نہیں ہے, تو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. آپ نے مچھلی کا شکار کر لیا جہاز سے, کشتی سے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کھا سکتے ہیں آپ اس کو. تو وہ حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم اور سفر کرنے والے دوسرے قافلے فائدہ اٹھائیں. اور جب تک تم حالت احرام میں رہو تمہارے اوپر خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا, حرام کر دیا گیا. اسی لیے جیسے کہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت قتادہ تھے, انہوں نے احرام نہیں تھا, ان کا احرام نہیں تھا, باقی سب نے احرام پہنے ہوئے تھے. وہ ایک ایمرجنسی کے طور پہ رکھا ہوا تھا, خدا نہ خاص گڑبڑ ہو تو فوراً وہ کوئی ایکشن لے سکے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جی زیبرا وہ نظر آیا, وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا نہیں. اب صحابہ کرام بے چین ہیں کہ یہ ذرا دیکھیں, یہ کچھ کریں. اتنا سامنے شکار جا رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے احرام میں ہم تو انہوں نے ایک دم دیکھ لیا, ایک دم آنکھ کھل دے, وہ فوراً وہ جلدی سے گھوڑے پر بیٹھے اور گئے اور نیزہ مارا, اس کو شکار کر لیا. اب لے آئے. اب سوال پیدا ہوا کہ اب اسے ہم کھائیں یا نہ کھائیں, تو شکار ہے, ہم احرام میں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا چکے تھے, نکل چکے تھے. تو پھر آپ کے پاس جب پہنچے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ شکار کیا, آپ کیا کریں؟ تو آپ نے پوچھا ان سے کیا تم میں سے کسی نے کوئی اشارہ تو نہیں کیا تھا, وہ دیکھو وہ شکار ہے, پکڑو؟ کہا نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا تھا, یہ سب انہوں نے کیا ہے. کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بھی کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. جی تو یہ ہے کہ محرم کے لیے کتنا سخت ممانعت ہے کہ شکار کا اشارہ بھی نہیں کرنا ہے تم نے, کہ تم نے اشارہ کر کے کہو کہ جلدی سے شکار کر لو. اور سمندر میں ہے جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا کو آتا ہے کہ 300 افراد کا لشکر تھا ساحل سمندر پر, زیادہ سفر ختم ہو گیا تو اب وہ بیچارے بھوکے پیاسے اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انتظام کر دیا, ایک بہت بڑی ویل مچھلی وہ آ کے بھیج دی ان کو, وہ ساحل پر آ گئی. وہ سب انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کر دیا. اور 300 آدمی, ایک دو نہیں تھے, 300 آدمی تھے. اور وہ جتنا عرصہ رہے 18 دن تک اس میں سے کھاتے رہے, اس کا مچھلی کا گوشت کھاتے رہے. اور اس کی جو ایک پسلی انہوں نے جب کھڑی کی تو اس کے اندر ایک شخص اونٹ پر بیٹھ کے اس کے اندر سے نکل گیا. یعنی اتنی بڑی جانور تھا, اتنا بڑا جانور اللہ نے بھیج دیا اپنے ان بندوں کے لیے, محبوب بندے تھے اس کے, ان کے لیے انتظام فرما دیا. تو لہذا یہ جائز ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کعبہ کو لوگوں کے انتظامی اور معاشی امور کے لیے مفید بنایا, اور حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانور, ان جانوروں کو بھی
ان کے لیے مفید بنایا ہے، جس کے گلے میں حرم تک پہنچنے کے لیے پٹے ڈال دیے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں یہ سب اس میں فائدے بھی ہیں، وہ تم استعمال کر سکتے ہو کہ جو بھی اب جیسے کہ ایک بیت الحرام ہے، اب اس میں آج بھی ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اور اس وقت ہوتا تھا کہ جو عرب آتے تھے غریب بھی، امیر بھی آتے تھے، تو امیر آ کر وہاں پہ قربانیاں کر رہے ہیں، گوشت بانٹ رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں، غریبوں کا فائدہ ہوگا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جو بڑے بڑے لوگ ہیں، حکومت بھی اور لوگ بھی، وہ کھانے کی سبیلیں لگا دی، کہیں پانی کی سبیل لگی ہوئی ہے، کہیں کھانے کے پیکٹ مل رہے ہیں، کہیں اور کچھ مل رہا ہے کہ جو بھی آئے کھائے، اس میں سے سب اللہ کے بندے ہیں، ان کو مل رہا ہے۔ تو لہذا یہ فائدے موجود ہیں اس میں، لیکن مقصد یہی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنا ہے، اور تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو دونوں چیزیں بیان کر دی کہ تم اگر نہیں مانو گے، مخالفت کرو گے، تو وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صرف غفور الرحیم پہ مت جاؤ کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کر دے گا، نہیں، وہ شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی دینے والا ہے، سخت سزا بھی دے سکتا ہے، اور رحمان بھی ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہی مومن کی شان ہے کہ وہ اس کے عذاب سے ڈر محسوس کرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر وہ یہی ایمان ہے، اسی کو ہی ایمان کہا گیا، یہ اس کا ایمان ہے کہ وہ اس صورت میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ یہی ڈرتا رہتا ہے کہ میں غلطی نہ کر جاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ایمان ہی جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیان، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ وہی چیز یہاں پہ فرما دی کہ دیکھو تم نے اللہ کے عذاب کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ بہت سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی بھی تمہیں امید رہنی چاہیے، نا امید مت ہونا۔ اور نبی کا کام تو یہی ہے کہ وہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ تم لوگ جو ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے، اللہ کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے ہیں، پاک اور ناپاک، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے بھی ہو سکتے؟ ایک جگہ بدبو کے بھبکارے اڑ رہے ہو، بدبو ہی بدبو، گندگی ہو، اور دوسری جگہ خوشبو ہو، تو دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو وہی فرمایا کہ خبیث اور طیب نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے۔ یہ ہے جمہوریت پر زد کہ وہاں پہ ہم کثرت ہی کثرت دیکھتے ہیں، ہم اس پہ نہ کوئی کوالٹی دیکھتے ہیں، نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں، بس تعداد ہے، کثرت ہے۔ تو لہذا یہ کثرت چاہے تمہیں کتنی ہی اچھی لگے، وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اے عقل والو، شاید کہ تم کامیابی حاصل کر لو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایمان والوں کو ایک اور چیز کی مخاطب فرمائیں کہ اے ایمان والو، تم لوگ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ذہنی طور پر تکلیف پہنچائیں، اور اگر تم ان کے بارے میں نزول قرآن کے زمانے میں پوچھو گے تو تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات کو معاف کر دیا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، تو ایک دن آپ نے ایک دم اوپن کر دیا کہ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے، سوال کرنا ہے کرو، پوچھو مجھ سے، میں جواب دوں۔ کہ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے، اس کو باپ پہ شک تھا، آپ نے کو فلاں تیرا باپ فلاں ہے۔ دوسرا پوچھتا ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے، فلاں جگہ پر ہے۔ میری بکری کہاں گم ہو گئی، فلاں جگہ ہے۔ اب یہ چیز دیکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ ایک دم گھبرا گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے کہ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا باپ کہاں ہے، جنت میں جہنم میں؟ کہ جہنم میں؟ کتنا بڑا اثر ہوگا اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ نہیں آئے، آپ کا کوئی سے کنسرن نہیں ہے، تو یہ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ لیکن آپ نے کہہ دیا تھا، اللہ کی طرف سے جواب آ رہے تھے، آپ بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بس اس سے آگے مت جائیں، یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ تو گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر انہیں رو رو کے کہا کہ یا رسول اللہ۔
تو ہم نے تو اللہ پر ایمان ہے، آپ رسول ہیں، اس دین پر ہمارے ایمان ہے، بس اس سے آگے بڑھ جائیں۔ تو یہ ہے اسی لیے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایسے سوال مت کرو جو تمہیں بتا دیے گئے جو تمہیں برا لگے گا۔ آج تم پوچھ رہے ہو کہ میرا باپ کون ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بتا دیا پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ کہاں منہ چھپاؤ گے اپنے؟ اسی لیے اس کی ماں نے کہا کہ اچھا تمہیں شرم نہیں آئی پوچھتے ہوئے؟ اگر وہ کچھ اور کہہ دیتے پھر کیا کرتے تم؟ بس ایک شک تھا دل میں، لوگ ان کو اس طرح تانے دیتے تھے کہ تیرا باپ تو فلاں ہے، تو اسی لیے پھر وہ انہوں نے پوچھنا چاہا، پوچھ لیا فوراً۔ تو یہی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں پوچھو گے تو تمہیں برا لگے گا، اور پھر جب قرآن نازل ہو رہا ہے تب تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ قرآن جب نازل ہو جائے گا اس میں آیات آ جائیں گی تو قیامت تک کے لیے پڑھی جائیں گی، وہ ختم نہیں ہوں گی، ڈیلیٹ نہیں کی جائیں گی، کوئی ختم نہیں کر سکے گا ان کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ اس کی پچھلی تاریخ بھی بیان کر دی کہ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان احکام کا انکار کر بیٹھے۔ یہودیوں نے جو کچھ کیا تھا کہ سوالات کرتے گئے گائے کے بارے میں، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن جب وقت آیا پھر مصیبت آ گئی کہ اب کیسے کریں ہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے، نہ کوئی صاحبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام، لیکن ان جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جاہلیت کی چیزیں تھیں، اور اس کے ذریعے سے وہ طرح طرح کے کیا۔ بحیرہ اس کہتے تھے کہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس کے 5 بار بچے دیے ہوں، 5 دفعہ، اور آخری بار وہ نر ہو یعنی مذکر، تو اس کے کان چھید کر آزاد کر دیتے تھے، نہ اس پر سوار ہوتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے، نہ اس کا اور کوئی معاملہ۔ پانی کی آ جائے تو کوئی اس کو روکتا نہیں تھا، چراگاہ میں چر لے تو روکتا نہیں تھا، کوئی تھکا ماندہ سواری کے بغیر بھی اسے دیکھتا تو سوار نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو پیرنی ہے، اب پیرنی پر کون بیٹھے گا؟ اس کی کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے، کتنا تقدس ہے، اتنی پوتر ہے، تو لہذا اس کے اوپر تو کوئی نہیں بیٹھے گا، تو لہذا اس کو چھوڑ دیا۔ اب پیرنی صاحبہ جو ہے، صاحبہ بھی اسی قسم کی پیرنی ہے، اس کے لیے کیا فرمایا ہے کہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بطور نذرانہ یا بتوں کے نام پر وقف کر دی گئی تھی، وقف ہو گئی تھی کہ یہ 2 بتوں کی ہے، بس یہ بت اس کا دودھ پئیں گے، تو یہ ظاہر ہے اس کے لیے ہو گئی، تو نہ اس پہ کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ اس پہ کوئی بار برداری، نہ کوئی کام کی نہیں، بیکار چھوڑ دو اس کو۔ اور تیسرا جو ہے وسیلہ، تو وسیلہ سے مراد کیا ہے کہ اس بکری کو کہتے تھے کہ جس نے 6 بار 2 مادہ بچے جنے ہو، 12 ہو گئے، اور 7ویں بار 1 مادہ ہو اور 1 نر ہو۔ یہ ان کی وہ رولز ہیں، اپنی جاہلیت کی رولز ریگولیشنز، تو وہ انہوں نے کر رکھے تھے، تو لہذا پھر وہ اس صورت میں یہ بھی بڑی پوتر ہو گئی، تو لہذا اس کو بھی اب چھوڑ دو اس کو کہ یہ پیرنی صاحبہ ہیں بکریوں میں سے، تو لہذا ان کو بڑے تقدس سے، بڑے احترام سے ان کا خیال رکھنا۔ اور حام وہ اونٹ ہے کہ وہ جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس کے صلب سے 10 بچے پیدا ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، تو لہذا یہ بھی بڑا مبارک ہے، بڑا پاک صاف ہے، بڑا متبرک ہے، مبارک جانور ہے، اونٹ ہے، تو لہذا اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ انہوں نے شریعت بنا رکھی تھی، تو اسی لیے پھر قرآن نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی تھی، تو تم نے سب نے بنائی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عامر ابن عامر خزاعی کو دیکھا تھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ کے جہنم میں چل رہا تھا، اس لیے کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بدعت جاری کی تھی بحیرہ اور صاحبہ کی، اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں تھیں یہ اس شخص نے کی تھیں، اس عامر ابن عامر خزاعی۔ تو جہنم میں آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں سمیت اس طرح گھوم رہا ہے، نکل کے عذاب کی صورت میں وہ گھسٹ رہا ہے۔ تو یہی چیز فرمائی گئی کہ یہ سب تم نے کیا تھا، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ فلاں جو ہے بڑا پاک صاف ہو گیا، بڑا بہت ہی پوتر ہو گیا، بڑا ہی مقدس ہو گیا، مبارک ہو گیا۔ نہ کوئی اونٹنی ایسی ہو سکتی ہے، نہ اونٹ ہو سکتا ہے، نہ بکری، نہ گائے، سب اللہ کے جانور ہیں، ان کو جو کہا گیا استعمال کرو، سواری کرنی ہے سواری کرو، ذبح کرنا ہے ذبح کر کے کھاؤ، یہ سب اللہ کے حکم ہے۔ یہ تم نے کیا اپنی طرف سے شریعت بنا رکھی ہے، یہ سب یہ جاہلیت کی باتیں تھیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے
کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم نے جس دین عقیدے پر اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی پر ہم قائم رہیں گے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا کہ اب جب دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کی، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہیں۔ جیسے آج کل بھی نہیں، یہ بات ہمارے خاندان میں نہیں ہوتی، ہاں ہمارے خاندان میں نہیں ہوتی، اگر ہم کریں گے ناک کٹ جائے گی، اور ناک ایسی ہے فوراً کٹ جاتی ہے، جیسے موم کی ناک بنی ہوئی ہے، جسے دیکھو فوراً ناک کٹ جائے گی، تو کٹنے تو دو، پہلے ایک دفعہ دیکھیں پھر کٹتی ہے کہ نہیں کٹتی۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ بنا رکھی ہیں، وہی چیزیں جاہلیت والی باتیں کہ نہیں یہ ہمارے خاندان میں نہیں ہوتے، اس قسم کی باتیں ہم نہیں اس طرح کریں گے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہارے باپ دادا جو تھے وہ زیادہ جانتے تھے، زیادہ ہدایت یافتہ تھے، بڑا ان کا وہ مان تھا، بڑے اللہ کی طرف سے وہ اللہ والے تھے، لیکن ایک تقدس ہوتا ہے نا کہ میرے ابا، میری اماں، میرے دادا، میرے نانا وہ تو نہیں کر سکتے تھے، نہیں وہ نہیں، ظاہر ان کی بات مانو۔ تو یہ جب ہم نے بنا لیا ہے تو وہی ہے یہ کفار کہا کر، وہ بھی تو یہی کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ، جی ہاں بس، تو لہذا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں اس کو چھوڑ سکتے۔ تو یہ چیزیں توڑنی ہوں گی، یہ رسمیں ختم کرنی ہوں گی تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم نے وہ رسمیں بنا رکھی ہیں کہ بس انہی رسموں کے ساتھ ہی چلیں گے، اس کے بغیر نہیں ہے کہ شادی کو بار بار تھوڑی ہوتی ہے، ایک دفعہ ہی تو ہوتی ہے، تو ساری رسمیں کرو اول سے لے کر آخر تک۔ اس کے بعد مزید فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر چلتے رہو گے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، بس وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نہیں میں اگر حق پہ ہوں تو دوسرے مر رہے ہیں تو مرنے دو ان کو، بعض لوگوں نے یہی سمجھا اس سے، فرمایا کہ یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو فرمایا کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت یافتہ ہو، تو ہدایت سے مراد یہی کہ میں نماز روزہ کر لوں، یہ ہدایت ہے، باقی کچھ نہیں ہے، باقی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کیا ہدایت نہیں ہے؟ تو یہ ہدایت میں یہ بھی شامل ہے۔ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر جو کر رہا ہے اللہ کے ہاں وہ حساب بھگتے گا، تم نہیں بھگتو گے، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، لیکن تمہارا فرض ہے اس کو بتانا تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو بتاؤ کہ میرے بھائی یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ مت کرو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، گناہ کی بات ہے، چھوڑ دو اس کو۔ تو لہذا پھر یہ مفہوم غلط لیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم اپنی فکر کریں گے، ہمیں کیا، مجھے کیا، دوسرے لوگ مرتے ہیں تو مرنے دیں، نہیں، ساتھ ساتھ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام کرنا ہوگا، وہ جب کریں گے تبھی یہ بات ہوگی۔ اور اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو تم یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہو، تم اس کو سمجھتے نہیں اس آیت کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں گے اور اسے نہیں بدلیں گے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب کو آ دبوچے گا، پکڑ لے گا۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ آیت کو سمجھیں، اس آیت سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا اسی صورت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، کہ فرمائیں کہ اے ایمان والو اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو وہ وصیت کرتے وقت آپس میں گواہی کے لیے مسلمانوں میں سے 2 معتبر آدمی کو گواہ بنا لو۔ یہ پہلا حکم وصیت کا کہ مرنے سے پہلے اپنی وصیت کر ڈالو، اور اس وصیت کو اس کی ایتھینٹسٹی کے لیے اس پہ 2 گواہ مقرر کر دو، یہ 2 گواہ ہیں، ان کے سامنے میں نے لکھا ہے، اور اس کو رکھ دو کہیں پہ بھی محفوظ جگہ پہ، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے کیا لکھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ فرمایا کہ یہ ہے اصل مسئلہ کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ لیکن اگر حالت سفر میں ہو تو پھر کیا کریں؟ موت کی مصیبت سے 2-4 ہو گئے تو کیا کرو؟ اگر وہاں مسلمان نہیں ہے یا تو مسلمان ہونے چاہیے 2 گواہ، پھر ایک شخص اس طرح حادثے میں آ گیا یا موت آ گئی، کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، اب اس نے وصیت کرنی ہے مرنے سے پہلے، تو 2 مسلمان اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کے سامنے وہ گواہی دے دے کہ میں نے یہ وصیت کی ہے اپنے بچوں کے لیے اور آپ اس پہ گواہ ہیں۔ اگر وہ نہ ملے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ بنا لو، یہ اجازت دے دی گئی۔
غیر مسلم بھی ہوں تو بھی 2 گواہ بن سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے پھر ہم نے کہ دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے. نماز کے بعد کیوں کہا؟ وہ اسی لیے کہ ہم نماز پڑھ کے ایک طرح سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے, وصیت میں کوئی ہیر پھیر نہیں کریں گے. تو وہ پھر نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو کہ وہ اس پہ شہادت دیں. اگر تمہیں ان دونوں کی سچائی میں شبہ ہوگا تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے. اگر تمہیں شک ہے تو ان سے قسم لے لو. ہم اس قسم کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے, اگرچہ جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہو ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے کہ دیکھو فلاں کو دینا فلاں کو مت دینا, تو یہ چاہے وہ ہمارے خلاف ہی جا رہی ہے لیکن ہم گواہی سچی دیں گے, یہ قسم کھائیں گے. اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں ورنہ ہم بے شک گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا گواہی کے سلسلے میں کہ چاہے وہ حضر میں ہے, سفر میں ہے, مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, تم نے اس طرح کرنا ہے. لیکن اگر اور مسئلہ بڑھ جائے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی گواہی میں گناہ گار بنے ہیں, دونوں نے دھوکہ دیا, فراڈ کیا, نہیں بتایا, چھپا لیا. اس نے دیا تھا کہ یہ میرے پیسے ہیں, یہ میری چیزیں ہیں, یہ میرا سامان ہے, یہ تم لے جاؤ, اور یہ میرا وصیت نامہ ہے, میرے گھر جاؤ گے مجھے بچوں کو دے دینا. انہوں نے کیا کیا؟ وہ وصیت نامہ تو دے دیا, وہ باقی چیزیں جیب میں ڈال لی. اس کے سامان تھا, تھوڑا بہت دے دیا ہوگا دکھانے کے لیے, باقی جو اصل چیزیں تھیں, پیسے تھے, جائیداد, دولت, کوئی اور چیز تھی, وہ چھپا لی. تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی گواہی میں گناہ گار بنے ہیں, انہوں نے دھوکہ دیا ہے, تو میت کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان لوگوں میں سے جن کے حق میں گناہ ہوا ہے گزشتہ دونوں آدمیوں کی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے حق سے زیادہ قریب ہے اور ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی, ورنہ ہم بے شک ظالموں میں سے ہوں گے. یعنی وہ یہ بتائیں گے کہ نہیں, ہمارے اس میت یہ مرحوم کے پاس پیسہ بھی تھا, وہ ڈالر لے کے گیا تھا, یہاں سے اتنے $1000, $2000, $10,000 لے کر گیا تھا, وہ کہاں گئے؟ اس کے پاس فلاں چیزیں تھیں, اس کے کپڑے تھے, اس کی اور گھڑی تھی, اور قیمتی چیزیں تھیں, وہ کہاں گئی؟ تو وہ گواہی دیں گے کہ یہ چیزیں موجود تھیں اور نہیں ہیں, لہذا ان کو پکڑا جائے. ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گی. فرمایا کہ اور ہم نے کسی پر زیادتی نہیں کی ہے ورنہ ہم بے شک ظالموں میں سے ہوں گے. یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ لوگ حقیقت حال کے مطابق گواہی دیں, کہ جو حقیقت ہے بتائیں, اور یا ڈریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی. اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام پر دھیان دو, سمجھو ان کو. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو لہذا یہ بتا دیا گیا کہ یہ ہے اصل معاملہ, کہ اس طرح تم نے کرنا ہے ایسے معاملات میں کہ جہاں پر کوئی دھوکہ یا فراڈ کرنے والا ہو. اب اس سورت کا اختتام ہے سورہ مائدہ کا, اور اس میں عیسائیوں کو دعوت توحید دی گئی ہے, جیسے کہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں صاف صاف بتا دیا کہ یہ کافر ہیں, چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں, چاہے وہ 3 1 اور 1 اور 3 کا گورکھ دھندا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یوم یجمع اللہ الرسل, کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام رسولوں کو جمع کرے گا, تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری دعوت حق کا قوموں کی طرف سے کیا جواب ملا. تو کراس چیکنگ ہوگی, انبیاء کرام سے ہی پوچھا جائے گا, قوموں سے ہی پوچھا جائے گا, دونوں سے, کہ بتاؤ تمہارے پاس نبی آیا تھا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تھا تو ٹھیک ہے, گواہی لاؤ. تو یہ قوم گواہی دے دے گی, امت اسلامیہ, امت مسلمہ. تو یہاں پر یہ انبیاء کرام سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہاری دعوت کا کیا جواب ملا. تو خوف و دہشت کے مارے صرف اتنا کہیں گے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں, بے شک تو ہی تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے, اے اللہ تجھے پتا ہے, تو جاننے والا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ایک تو دہشت بھی ہوگی نا کہ ایسا قیامت کا حشر کا مقام جہاں پہ کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ان کا مدد دے سکے, ان کی کوئی مدد کر سکے, کوئی چیز نہیں ہے ایسی. تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم تم اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے احسان کو یاد کرو جب میں نے روح القدس جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی, تم لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے. تو ماں کی گود میں بھی جیسے ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ وہاں پر وہ جب لے کر آئیں
تو انہوں نے کہا کہ حضرت مریم سے کہ یہ کیا لے آئی تم؟ نہ تمہاری ماں بدکار عورت تھی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ کنواری تھی تم تو، یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ان کی گود میں یہ اقرار کر لیا، بتا دیا کہ میں اللہ کی طرف سے معجزہ، کہ ایک بچہ ماں کی گود میں وہ بول پڑا. یہ کتنی بڑی دلیل تھی اس بات کی کہ آپ معجزہ ہیں. تو فرمائے کہ تم ادھیڑ عمر میں بھی جیسے اس وقت بولے اس طرح ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، جب تم مٹی سے میرے حکم سے پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، میرے حکم سے مردوں کو قبر سے زندہ نکالتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے سے روک دیا، جب تم ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو ان کے کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. تو یہ تمام وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیے تھے، یہ تھے معجزات جو ان کے ہاتھ میں تھے، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جادوگر ہے. اور جب ہم نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم لوگ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے گا ہم مسلمان ہیں. اس طرح وہ حواریین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کو انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، وہ وقت یاد کیجئے جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ کھانا چاہیے ہمیں، لیکن آسمان سے آئے، آسمان سے دسترخوان اترنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو، یہ کیا مانگ رہے ہو تم؟ کھانا مانگ رہے ہو اللہ سے، وہ تو دے تو رہا ہے تمہیں. نہیں، اللہ سے دسترخوان، باقاعدہ ایک سجی دھجی ایک وہ ٹرے آئے جس میں کھانا ہو، مزے سے کھائیں بیٹھ کے، وہ آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے کھانا بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے اور ہم جان لیں کہ واقعی تم نے ہم سے سچی بات کہی ہے اور ہم بھی اس حق کے گواہ ہیں. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ڈال دیا کہ تم جب کہو گے تو اللہ تعالیٰ مان لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے کھانا بھیج دیں گے، ہم کھائیں گے، تم بھی سچے ہم بھی سچے، یہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا، سچائی مل جائے گی تمہاری بھی اور ہماری بھی. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے اول آخر سب کے لیے عید کا موقع بن جائے، یعنی خوشی کا موقع بن جائے کہ اللہ نے بھیجی یہ چیز. کتنی خوشی ہوگی کہ ہمارے اللہ نے ہمیں بھیج دی، اور تیری جانب سے میری صداقت ایک نشانی بھی بن جائے گی. سب لوگ کہیں گے ہاں یہ سچا نبی ہے، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور دسترخوان اتار دیا، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، اور تو بہت ہی بہتر روزی دینے والا ہے. کہ اللہ تیرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فوراً حکم دے گا، آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتار رہا ہوں، ٹھیک ہے اتار دوں گا، آ رہا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی نے اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جو میں نے دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. پھر دیکھنا تمہیں سزا بھی کیسی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں پھر عذاب بھی ویسے ہی آتا ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ ہمیں دیا، ہم نے نہیں مانا، کوئی قدر نہیں کی، کوئی نہیں اس کی اطاعت کی، کوئی بات نہیں مانی، تو سزا بھی ملے گی، اسی طرح کی سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں چھین لے گا، سب نعمتیں چھین جائیں گی. اب جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ نہیں کیا، اللہ کے احکام کے مطابق ہم نے زندگی بسر نہیں کی، تو اس کا نتیجہ بھگتیں گے پھر اب ہم کہ مہنگائی اور بڑھے گی اور بڑھے گی. اب جو IMF کہے گا وہی ہوگا. اللہ کے حکم سے تو اتنا کچھ دیا ہمیں، تو سزا بھی تو ملے گی نا پھر اس کی. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں اوپر سے لا کر، اور پھر بھی نہیں مانو گے، کفر کرو گے، پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ جب اللہ نے کہا اے عیسی ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تم نے کہا تھا. یہی چیکنگ ہو رہی ہے کہ یہ بات کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرے حق میں نہیں ہے۔ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یا میری ماں کے بارے میں یہ کہوں کہ ہماری عبادت کرو، ہم دونوں کی، میری اور میری ماں کی؟ یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہی بھی ہے تو تجھے پوری طرح خبر ہے، تو جانتا ہے، ہر چیز تیرے علم میں ہے، کوئی چیز تیرے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تو میرے دل کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، بے شک تو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے۔ تو اب اسی لیے مجھے نہیں معلوم کہ تیرے دل میں کیا، لیکن میرے دل میں جو ہے وہ تب سب تو جانتا ہے، جو میں نے کہا ہے وہ بھی اور جو میں نے نہیں کہا ہے وہ بھی، سب کچھ تو جانتا ہے، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور پھر انہوں نے اپنا دفاع کیا اور فرمایا کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تم سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے اللہ کے بندو تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے، اور جب تک ان کے درمیان رہا ان کے اعمال پر شاہد رہا، بس جب تو نے مجھ سے اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی ان کے اعمال سے باخبر رہا اور تو ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف بتا دیا کہ اللہ میں نے پہلی بات تو جو تو نے کہا تھا وہی حکم دیا ہے، وہ کیا ہے کہ میری عبادت نہیں اللہ کی عبادت کرو، وہ جو تمہارا رب ہے میرا رب ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا رب ہے، تو لہذا اس کی عبادت کرو۔ اور میں جب تک وہاں تھا تو میں گواہی دے رہا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اب مجھے کیا معلوم کیا کر رہے ہیں وہ، اب تو ذمہ دار ہے، تو نے دیکھا تو دے۔ تو لہذا یہ ہے وہ حق بات کہہ دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرا معاملہ اس میں نہیں ہے، میرا معاملہ اسی وقت تھا جب تک کہ میں تھا، اب جب مجھے اٹھا لیا اب تیرا معاملہ ہے، اب تو جانے۔ اور پھر کیا کہہ دیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرا معاملہ ہے، تو انہیں مارے، تو انہیں معاف کر دے، تو انہیں جنت میں ڈال دے، جہنم میں ڈال دے، میں کیا کر سکتا ہوں، تیرے بندے ہیں، تیرے معاملہ، تیرا معاملہ تیرے پاس اس کو۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو زبردست بڑی حکمتوں والا ہے، یہ بھی تیرا معاملہ ہے، میرا تو نہیں ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ سے بات کہہ کے انہوں نے حق بیان کر دیا کہ اللہ یہ سب تیرا معاملہ ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جب سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ تو یہ تھا وہ سچ حق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ انہیں ایسی جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ آسمان اور زمین ان چیز کے اور ان کے اندر کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب کچھ وہ ہے مالک، جو مرضی کرے، جو چاہے کرے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں سورہ مائدہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، اور ان تمام صورتوں کے بعد جو مدنی صورتیں تھیں اس کے بعد یہ ایک مکی صورت یہاں پہ آتی ہے، اور وہ سورۃ الانعام ہے جس میں 165 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیاں روشنی بنائی، پھر بھی اہل کفر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلی جو 73 آیات ہیں اس میں مشرکین مکہ سے مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، ان کے خلاف فرد جرم ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا سب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کر دیا ہے اس پہلے چیپٹر میں۔ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، اس کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا ایک اور مقرر وقت ہے، پھر تم اس میں شبہ کرتے ہو، اس میں تمہیں شک ہے تمہیں کہ دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ یہی کافروں کا معاملہ، یہی ان کا جرم کہ وہ بعد الموت مانتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا اور آسمان و زمین میں صرف وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سب احوال کو جانتا ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے اس سے، تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے
تو اس سے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ان کفار کا کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. بس جب ان کے پاس حق آیا، قرآن آیا، اسے جھٹلا دیا، انکار کر دیا کہ یہ تو اپنی طرف سے بنا کر لائے ہو تم. تو اب عنقریب ان کے پاس اس حق کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اب سب کچھ اس کا جواب ملے گا تمہیں، ہر چیز کا جواب ملے گا. فرمایا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جنہیں ہم نے اس سرزمین پر ایسی قوت و سطوت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی. ایسے طاقتور تھے فرعون، قارون، حامان، نمرود، یہ سب کتنے طاقتور تھے، بادشاہ تھے. لیکن کیا کیا ان کے لیے خوب بارش برسائی، ان کے نیچے نہریں جاری کر دی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی بڑی سے بڑی طاقت، اور ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کر دیا. تو پھر وہ کہتے ہیں اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو بھی اہل کفر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ کیا ہوا، آسمان سے کاغذ اتر رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر ہم لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیں گے تو یہ اپنے تکبر اور عناد کی وجہ سے کہیں گے نہیں یہ بھی جادو ہے، یہ جادو بنا کر لے آیا ہے. اور کافروں نے یہ بھی کہا کہ اس پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، کوئی فرشتہ آتا. یہ انسان بھیج دیا جو اس نبوت کی شہادت بھی دیتا کہ یہ نبی ہے، بتاتا سب کو کہ یہ دیکھو یہ نبی ہے، نبی ہے، سیکیورٹی بھی ہو جاتی ساتھ میں، سیکیورٹی گارڈ بھی. اور اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. پھر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا وہیں پہ ہی. فرشتہ جو ہے جو نہیں مانتا اس کو ایک تھپڑ رسید کرتا، سب ختم ہو جاتا، چھٹی، تو مسئلہ ہی ختم. اسی لیے انسان کو بھیجا ہے جو ان کو جانتا ہے، ان کی طرح کا ہے، اسی لیے پھر اس کو کیا گیا ہے. اور پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی، یعنی انہیں ہلاک کر دیا جاتا. وہ فرشتے فوراً کہتے اللہ ان کو مار دے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ لوگ سب کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں. اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کو تجویز کرتے تو اسے انسان بناتے، مرد بناتے، ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جس میں وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم نے بھیجنا ہی تھا تو فرشتہ بھی بھیجتے لیکن انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں آتا تاکہ لوگ اسے پہچانتے کہ ہاں یہ ہماری طرح کا لوگ انسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن ایک انسان کو بھیجا وہ تمہیں قابل قبول نہیں ہے. اور آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر تکلیف ہوتی تھی جب وہ مذاق اڑاتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے. تو اسی لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کو تنگ کیا جاتا تھا. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ کہیے کہ زمین کی سیر کرو، نکلو ذرا دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے. ذرا نکلو تو صحیح، اندر بیٹھے رہو گے ایک جگہ پہ تو نہیں پتہ چلے گا. آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا ہے. اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو پہ حاوی ہے. وہ بے شک تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. جن لوگوں نے ایمان و عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ پیدا کر لیا، خسارے میں پڑ گئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو خسارہ ہی خسارہ ہے کہ جب وہ شرک میں اور کفر میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 13 میں فرمایا وہ جو کچھ رات اور دن میں وقوع پذیر ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتی، ہل بھی نہیں سکتی. اور وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور مولا بنا لوں؟ جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ سب کو روزی دیتا ہے اور اسے روزی نہیں دی جاتی، وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے. وہ تو مالک ہے سب چیزوں کا، اس کو کیا ضرورت ہے اس بات کی. آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں، سب سے پہلے اسلام قبول کر لوں. اور کہا گیا ہے کہ دیکھو مشرک مت بنو، مشرک مت بننا، شرک مت کرنا. آپ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے. میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کہی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے. اس دن جس آدمی سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا اس پر اللہ کا رحم کر دے گا. اور یہی کھلی کامیابی ہے، یہ ہے وہ اصل کامیابی
تو لہذا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اس میں فرمایا کہ آیت نمبر 17 میں اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے. اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے, پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ بتا دیا کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. پچھلی آیت میں بھی اور یہ آیت سب وہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کی حقانیت کی, اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے دلائل ہیں یہ, اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے, بڑی حکمتوں والا ہے, پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. آپ پوچھیے ان سے کہ کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے, کون سی شہادت, کون سی گواہی سب سے بڑی ہوگی؟ تو آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے, یہ ہے اللہ کی گواہی. اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے. تو کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا, میں دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سوا اور بھی ہیں کچھ لوگ. آپ کہیے وہ اللہ اکیلا معبود ہے, ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. اور میں بے شک ان معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہو. تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں ایسی گواہی دوں گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. اسی لیے فرمایا کہ جنہیں میں نے ماضی میں کتاب دی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہودیوں کو, کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں, ان سب کو علم تھا, سب جانتے تھے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ اب ایک اور نبی آئے گا. تو انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تو ان کو ظاہر ہے اپنی تورات سے پتہ چلا کہ اب ایک نبی آنے والا ہے, اور وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ وہ ہمارے ہاں آئے گا, بنی اسرائیل میں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پلان ہی بدل دیا, کہا کہ نہیں, اب تمہارے ہاں نہیں آئے گا, اب بنی اسماعیل میں آئے گا. اسی لیے وہ دشمن بن گئے. تو لہذا ان سب کو سب معلوم تھا, ایک ایک چیز معلوم. اسی لیے فرمایا کہ جیسے اپنی اولاد کو کوئی نہیں بھول سکتا, اسی طرح یہ بھی نہیں بھول سکتے, سب کچھ جانتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایمان عمل کے اعتبار سے خسارہ کیا, نہیں مانے, انکار کر دیا, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اس سے بڑا اپنے حق میں ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہی, جھوٹ بولا, یعنی کسی کو اس کا شریک بنا دیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا. بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے. یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا رہے ہیں, اس کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں گئے, کہاں ہیں تمہارے وہ باطل معبودان جنہیں تم اللہ کے شرکا سمجھتے تھے, بتاؤ کہاں ہیں؟ آئے نا وہ, آ کے مدد کریں ذرا تمہاری, تمہیں نکالیں جہنم سے. پھر ان کی دیوانگی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم لوگ مشرک نہیں تھے, اب جھوٹ بول رہے ہیں. اب وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے کہ اب کیا کہیں گے. اتنا ہولناک دن ہے کہ وہاں پہ وہ قسمیں کھا کر کے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم لوگ مشرک نہیں تھے, واللہ ربنا, ہمارا رب, بس اس کی قسم کھا کر کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا, صاف انکار کر دیں. تو اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کیسا جھٹلا رہے ہیں. دنیا میں تو ان کی پوجا کرتے رہے بتوں کی, اور اب یہاں کہہ رہے نہیں ہم تو مشرک کیے نہیں, ہم نے شرک ہم نے تو کچھ نے بھی نہیں کیا. تو فرمایا اللہ کے بارے میں ان کی افترا پردازیاں آج ان کے کام نہ آئیں, اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگا لگا کے سنتے ہیں. ہم نے ان کے دلوں اور سوچ سمجھ کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے, نہیں سمجھ سکتے, نہیں سمجھ میں آئے گا ان کی بات, اور ان کے کانوں سے سننے کی قوت چھین لی ہے. اور اگر وہ ہر ایک نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے, یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں. اہل کفر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف پچھلی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے, قصے کہانیاں جمع کر دی ہیں اس کتاب میں, اور وہ لوگ جو دوسروں کو اس قرآن سے روکتے ہیں خود بھی اس سے اعراض کرتے ہیں, وہ تو صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں, لیکن انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کس طرح برباد ہو رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, پھر آپ انہیں دیکھیں گے جب وہ جہنم کے پاس لا کر کھڑے کیے جائیں گے. دیکھو یہ ہے جہنم,
اس کو دیکھ کر ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے اے کاش ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جاتے، اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے، ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اس کو دیکھ کر پھر کہیں گے ایک موقع دے دے، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ہم پھر چلے جائیں دنیا میں، اب نہیں کریں گے، اب یہ کام نہیں کریں گے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ جو عقائد و اعمال پہلے سے چھپاتے تھے وہ سب ان کے سامنے کھل کر آ جائیں گے، اور اگر انہیں دنیا کی طرف لوٹا بھی دیا جائے تو پھر وہی دوبارہ وہی کرنے لگیں گے، پھر وہی حرکتیں ہوں گی جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں لوگ، یہ نہیں کریں گے وہی باتیں، پھر دوبارہ وہیں آ جائیں گے۔ اور آپ اگر انہیں دیکھ لیں گے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی حالت دیکھ کر تعجب کریں گے آپ کہ وہ اللہ کہے گا کیا یہ زندگی برحق نہیں ہے؟ یہ زندگی جو دیکھ رہے تم تو انکار کر رہے تھے نا کہ نہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، مر کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، مٹی میں مل جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اب بتاؤ تم تو یہاں آ گئے، اس زندگی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کیا کہیں گے؟ ہاں ہمارے رب کی قسم، یعنی اب تو ٹھیک، اب کیا کریں؟ اللہ کہے گا تو اپنے کافرانہ اعمال کی وجہ سے پھر عذاب کا مزہ چکھو، پھر اب جو تم وہاں پہ کفر کرتے رہے اب ذرا مزہ چکھو اس کا کہ وہ سب تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی تکذیب کی انہیں یقیناً نقصان اٹھایا، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے سامنے قیامت برپا ہو جائے گی تو کہیں گے ہائے افسوس، قیامت پر یقین کے بارے میں اپنی کوتاہیوں پر اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے، یقیناً وہ بہت بری چیز ڈھو رہے ہیں، سارے اعمال سارے گناہ سب اپنی پیٹھ پر لے کر آئیں گے کہ پیٹھ پہ اٹھا دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ ہے دنیا تو یہ کھیل تماشا ہے بس، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کی زندگی سب سے بہتر ہے۔ تو کیا تم لوگ عقل و خرد سے کام نہیں لیتے؟ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کافروں کی باتیں مغموم بنا دیتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے آپ کو، بس وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے ان کا معاملہ۔ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، صرف یہ تو اللہ کی آیتوں کا جھٹلا رہے ہیں، تو آپ کو تسلی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس پہ صبر کیجیے۔ اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اپنی تکذیب اور ایذا پہنچائے جانے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آ پہنچی۔ اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، آپ کو گزشتہ رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں، تو جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے، آپ بھی برداشت کر لیجیے، لیکن وعدہ اللہ کا جو ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ نہیں بدلے گا۔ اور اگر ان لوگوں کے حق سے روگردانی آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان کی طرف کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں تو کر لیجئے۔ پھر آپ اگر کرنا ہی چاہتے ہیں کوئی ایسی بات جس سے یہ مان جائیں تو کر کیجئے۔ پھر اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا، بس آپ نادانوں میں سے مت بنیے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا کہ سب کو ایک امت بنا دیتا، ایک امت، سب مسلمان ہوتے، اب آپ تو یہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو کیجئے، پھر آپ کر کے دیکھیے ذرا، تو نہیں کر سکیں گے آپ۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ آپ نادان مت بنیے، یعنی اس کو سوچ لیجئے، غور کر لیجئے اس بات پہ کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، فرمایا کہ بے شک اسلام کی دعوت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو قرآن کریم کو دل سے سنتے ہیں، دل میں جن کے پہنچتا ہے، دل میں قرآن پہنچتا ہے۔ اور مردوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے رہے گا، پھر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، لیکن جو مردہ دل ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں قرآن کو، ان کا معاملہ الگ ہے، وہ نہیں سمجھیں گے۔ وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پہنچ گئے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی جانب سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کوئی نشانی لاتے، کوئی لوگ سامنے ہوتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل بیان کی گئی۔ فرمائیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بے شک کوئی بھی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز نازل کر سکتا ہے اپنے نبی کے لیے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کچھ بھی نہیں جانتے، جاہل ہو، نہیں جانتے ہو،
اور ہر جانور جو زمین میں پایا جاتا ہے، ہر پرندہ جو دو پروں کے ذریعے اڑتا ہے، وہ تمہاری طرح امتیں ہیں، پورا گروہ ہے. ہم نے کوئی چیز ریکارڈ میں لانے سے چھوڑ نہیں دی ہے، سب کچھ لکھا ہے، ہر چیز نوٹ کی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. پھر وہ لوگ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے راہ راست پہ کھڑا کرتا ہے. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جیسے چاہے وہ کر دے. تو لہذا یہ تو گونگے بہرے ہیں، کان بھی ہیں، آنکھ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سمجھنے والے نہیں ہیں. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے، تو کیا تم اگر سچے ہو تو کیا غیر اللہ کو ہی پکارتے رہو گے؟ یعنی اس وقت بھی کہ جب اللہ کا عذاب ہو یا قیامت ہو، اس وقت کیا کرو گے بتاؤ تم؟ اس وقت اللہ کو پکارو گے یا اللہ کے غیر اللہ کو پکارو گے؟ فرمایا کہ بلکہ اسی ذات واحد کو پکارو گے، اس وقت تم اللہ کو پکارو گے. بس اگر وہ چاہے گا اس بلا کو ٹال دے گا جس کی وجہ سے تم اسے پکار رہے تھے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے. سارے اپنے شرکاء کو بھول کر صرف ایک اللہ کو پکارو گے. اور ہم نے آپ سے پہلے دوسری امتوں کے پاس بھی انبیاء اور رسول بھیجے، پھر ہم نے انہیں بھوک اور تکلیف میں مبتلا کیا کہ شاید عاجزی اور انکساری اختیار کریں. بس جب ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا تو انہیں عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا. تو یہ تھا معاملہ کہ انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، عاجزی اختیار نہیں کی. لیکن جب دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر اب اس کو سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئیں، شیطان کا کام تیز ہو گیا. اور پھر جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں اللہ کی یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو انہیں دی گئی تھی خوب خوش ہونے لگے، اترانے لگے، تو ہم نے اچانک پکڑ لیا. پھر حسرت و یاس ان کی قسمت بن گئی. تو یہ ہے اللہ کا قانون کہ وہ پہلے دیتا ہے، خوب دیتا ہے، مزے کرو، عیاشی کرو، کھاؤ پیو، لیکن مجھے مت بھولنا. لیکن بھول جاتے ہیں لوگ، خوب عیاشی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. پھر اچانک پکڑ لیتا ہے، پھر عذاب آتا ہے، پھر کچھ نہیں بچتا. پھر چیختے ہیں اللہ یہ کیا ہوا، ہم تو مزے کر رہے تھے، کیا کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، سب کچھ چھن گیا، سب کچھ لے لیا تو نے. تو اسی لیے فرمایا کہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالم قوم کی جڑ ہی کاٹ دی گئی. اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، آپ پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے سب کچھ ختم کر دے، کان آنکھ سب کچھ، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تو یہ تمہیں دوبارہ عطا کر دے؟ کہیں سے لے آؤ گے، کسی ہاسپٹل سے دوسرے لگوا لو گے؟ نہیں کر سکتے. یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نشانیوں کو کس طرح مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اعراض سے ہی کام لیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا ہیں. آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک یا کھلے عام آ جائے، تو کیا ظالم قوم کے علاوہ کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی ظالموں پر بھی عذاب آئے گا پھر تو، اور سب بچ جائیں گے، لیکن ظالم مارے جائیں گے جیسے اللہ کا قانون تھا. لیکن اس امت میں بات بدل گئی. اور جب انبیاء اور رسول صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کو جنت کی خوشخبری دیں، جہنم سے ڈرائیں. بس جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، انہیں نہ مستقبل کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ماضی کا غم، کوئی افسوس، کوئی دکھ نہیں. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہمارا عذاب پکڑ لے گا، بہت بری طرح مارے جائیں گے. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ تک بھیجی گئی ہے. آپ کہیے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں، عقل نہیں ہے تم میں؟ تو ظاہر ہے ہر چیز کی نفی کر دی گئی کہ دیکھو میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو کہ یہ دے دو وہ دے دو.
کہ میں ہر چیز تمہیں دیتا رہا ہوں تمہاری خواہشات کے مطابق، سونے کا پہاڑ لے کر آؤ، مکے میں نہریں جاری کر دو، مکے میں باغات بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں کہ میں بتاؤں کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح کا، جسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی اسی طرح ہوں۔ تو لہذا میرے پاس تو وہی آتی ہے، بس اس وہی کی اتباع کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا اور تمہارا فرق، کہ میرے پاس وہی ہے اللہ کی طرف سے اور میں اس کے مطابق تمہیں بتا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھے اور بینا میں برابر نہیں ہوتے۔ تو اندھے کو تو سمجھ میں نہیں آتا اس بیچارے کو، اس لیے کہ وہ تاریکی کے سوا کیا دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایک بینا ہے، آنکھوں والا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو لہذا ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات کو کہ یہ کافر مشرک اندھے ہیں، کہ اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھتے، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں سنتے، پھر بھی نہیں مانتے یہ۔ تو آپ بس اپنا کام کیجئے، اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو واضح نصیحت کیجئے جو اپنے رب کے حضور جمع کیے جانے سے ڈرتے ہیں، جب اس ذات باری تعالیٰ کے علاوہ نہ ان کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی، شاید کہ وہ تقویٰ کی راہ اختیار کر لیں۔ تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کو بتاتے رہیے، باقی کام اللہ کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ اور پھر یہ بھی ہوا ایک معاملے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے جو کمزور صحابہ تھے، نادار، سعد بن وقاص ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، بلال ہیں، صہیب ہیں، عمار ہیں، خباب ہیں، یہ لوگ آتے تھے۔ یہ بیچارے بہت ہی غریب ناتواں یہ لوگ تھے۔ تو ان لوگوں کو بڑا برا لگتا تھا، یہ جو آتے تھے قریشی، کہ یہ دیکھیں ان کو، ان بیچارے غریبوں کو بٹھا رکھا ہے انہوں نے، بھگائیں ان کو پہلے سے، پھر ہم بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، تکبر، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کو مت بھگائیے، کبھی نہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ تو اپنے رب کو پکارنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان کا حساب نہیں دینا ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خود اپنا حساب دیں گے، اور نہ انہیں آپ کا حساب دینا ہے۔ بس آپ انہیں اگر بھگا دیں گے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نہیں بھگانا ہے، ان کو بٹھائیں اپنے ساتھ۔ یہ تو آپ کے انتہائی مخلص اور وفادار، بلکہ آپ پر جانیں قربان کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو آپ ان کو بھگا دیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمائیں کہ اور ہم نے اسی طرح بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہی لوگوں پر احسان کیا ہے؟ کیا اللہ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا ہے؟ سب اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہے یہ سب ابتلا اور امتحان ہے۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہی اللہ کے نیک بندے، تو آپ ان سے کہیے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تمہیں بھی ملے گی اس کی رحمت۔ یعنی تم میں سے جو کوئی نادانی میں آ کر کوئی گناہ کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا، تو وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بشارت دے دی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ضرور ملے گی تمہیں۔ ابھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تمہارے لیے بہت وسیع ہے۔ تو فرمایا ہم اسی طرح آیتوں کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کی راہ کا پتہ چل جائے۔ آپ کہیے میں ان معبودوں کی پرستش سے روک دیا گیا ہوں، میں تمہاری طرح ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، آپ کہیے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ورنہ گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہو سکوں گا، تو میں کیسے تمہاری باتیں مان سکتا ہوں؟ آپ کہیے کہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے کھلی دلیل موجود ہے، یہ قرآن ہے، تم اسے جھٹلاتے ہو، تم جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے، وہ حق بات بیان کرتا ہے، وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، تو اس کا فیصلہ ہی سب سے اچھا ہوگا اور وہی نافذ ہوگا، تمہاری باتیں نہیں چلیں گی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو نا، اگر وہ میرے پاس ہوتی کہ میں اس کو کر سکتا، وہ عذاب لا سکتا، وہ قیامت لا سکتا، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر تو فیصلہ ہو چکا تھا، ختم، کہ بس
آئے عذاب اور تم سب کو جلا کے بھسم کر دے. اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے, اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. اور غیب کے خزانے بھی تو اسی کے پاس ہیں, اس کے علاوہ نہ کوئی نہیں جانتا. خشکی میں سمندر کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اگر ایک پتا بھی گرتا ہے تو اسے جانتا ہے, اور ایک دانہ بھی زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے, اور کوئی بھی تازہ ہو, کوئی بھی خشک ہو, کوئی بھی چیز ہو, ذرہ برابر بھی ہو, تو وہ اس کے پاس اس کا علم ہے. تو وہ اللہ کی روشن کتاب میں موجود ہے. اسی لیے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے, اس کا علم بہت وسیع ہے. اور وہی ہے جو رات کے وقت تم پر نیند طاری کرتا ہے, اور دن کے وقت جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. پھر تم دن میں دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے, اور پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ تمہارے کیے کی خبر دے گا. تو فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ تمہیں نیند دیتا ہے, سلا دیتا ہے, رات کو سو جاتے ہو, پھر دوبارہ پھر اٹھ جاتے ہو. تمہاری روح قبض کر لیتا ہے, لیکن پھر دوبارہ صبح کو اٹھ کے تم زندہ ہو جاتے ہو. پھر تو یہ سب کون کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ القاہر فوق عبادہ, اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے, اور تم پر نگراں فرشتے بھیجتا ہے. یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں, اور اس بارے میں وہ کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ روح کسی کی قبض کرنی تھی کسی اور کی کر لی غلطی سے, کہ نام تو ایک ہی ہے. یہ نہیں ہوتا. فرشتے یہ غلطی نہیں کرتے. جو اللہ نے کہا ہے جس کا اسی کے گھر جائیں گے اور اسی کی روح قبض کریں گے جس کا نام رکھا, چاہے اس نام کے ہزاروں لوگ ہوں, لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ اس کے مطابق ہی کریں گے. اور پھر انہیں اللہ کے پاس بھیجا جاتا ہے جو ان کا مولا حقیقی ہے. یقیناً فیصلہ صرف اسی کے اختیار میں ہے, اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے. فرمائے کہ یہ بتاؤ تم کہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ جب وہاں مصیبت آتی ہے سمندر میں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے, ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور طوفان پہ طوفان ہے, پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو. اگر اس نے تمہیں اس مصیبت سے نجات دے دی تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. اس وقت تو اللہ سے وعدے کرتے ہو کہ اللہ بس اس دفعہ جان بچا لے ہماری, پھر ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. یہ تم کہا کرتے تھے. اور آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے, لیکن پھر بھی تم نہیں مانتے, پھر بھی تم دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو. تو آپ کہہ دیجئے کہ وہی قادر ہے اس بات پہ کہ تم پر تمہارے اوپر سے, تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے, یا مختلف ٹولیاں بنا کر تمہیں آپس میں الجھا دے اور ایک دوسرے سے جنگ کا مزہ چکھا دے. آپ دیکھ لیجئے ہم اپنی نشانیاں کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ انہیں بات سمجھ میں آ جائے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم تو اللہ کے وعدے بھول جاتے ہو, خود وعدے کرتے ہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے. تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے جو امان محسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہر طرح سے عذاب بھیج سکتا ہے جس طرح چاہے. چاہے تو آگ اور پتھروں کی بارش برسا دے تم کے اوپر سے, یا آسمان ہوئی کو گرا دے تمہارے اوپر, یا کوئی طوفان بھیج دے, زمین میں دھسا دے, زمین میں ڈبو دے, یا مختلف ٹولیوں میں بانٹ دے, گروہوں میں بانٹ کے تم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگو, قتل کرنے لگو. تو بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ تم پر کسی قسم کا بھی عذاب لا سکتا ہے وہ. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ, اور آپ کی قوم ان قرآن کو جھٹلا دیا, حالانکہ وہ برحق کتاب ہے. آپ کہیے میں تمہارا نگران نہیں مقرر کیا گیا ہوں, کوئی میں تھانے دار نہیں ہوں, میرا کام بتانا ہے, پہنچانا ہے, وہ میں کام کر رہا ہوں. ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کا ایک مقررہ وقت ہے, اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جب وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا. اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو ہماری آیتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کیجیے, مت بیٹھیے ان کے ساتھ. یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرنے لگیں. اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے. ان ظالموں سے بیٹھنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے ڈرنے والوں پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن انہیں نصیحت کرتے رہنا شاید کہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے لگے. تو آپ اپنا کام کرتے رہیے, اور باقی حساب کتاب یہ ہمارا کام ہے, ہم کریں گے.
اور آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اللہ و لعب کو اپنا دین بنا لیا ہے، کھیل کود تماشا بس اور کچھ نہیں۔ رمضان کی دن ہو، رمضان ہی کی راتیں ہوں، اس میں بھی کھیل کود کہ جی نائٹ میچ ہوں گے، کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کچھ اور کھیل رہا ہے، جی نائٹ میچز ہوں گے۔ یعنی پھر رمضان کی راتوں میں یہ کھیلنا بھی عبادت کا حصہ بن گیا ہے کہ جس طرح لوگ اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آخری عشرہ ہے اور یہ طاق راتیں ہیں، اتنی متبرک اور اتنی مقدس راتیں، اور جی نہیں جی میچ ہوگا، آئیے ویسے بھی ورلڈ کپ تو اب آخری عشرے میں ہی ہوگا انشاءاللہ، سب بیٹھ کے میچ دیکھیں گے۔ تو ایسے بدبخت بھی ہیں کہ اعتکاف میں بھی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دیکھ لیجیے، ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ شرم نہیں آئی کہ وہاں پہ یہ مصیبت ایسی ہے، فتنہ ایسا ہے کہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے شیطان کا چرخہ کہ وہ آپ کو لے جائے گا، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بھی وہ میچ دیکھ سکتے ہیں آرام سے، اور کتنا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ ہے جنہوں نے دنیا اپنی زندگی یہی بنا لی ہے کہ مزے کرو، بس جہاں پر بھی ہو خوب مزے کرو، جی ہاں، اور ثواب ملتا ہے، جی ہاں، 2 مسلمان ملکوں کا میچ ہو، یہی فرما رہے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوگا، کتنا ثواب ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، دل بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا، تو یہ اور اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے اللہ و لعب کو اپنا دین بنا لیا، دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، پورا دھوکہ ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و بربادی کی طرف نہ دھکیل دیا جائے، اعمال ہی اس کو لے جائیں گے جہنم میں، اس کا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور وہ اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دے گا، کہے گا لے لو میری ساری دولت لے لو، جتنا بھی ہے ڈبل لے لو، تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کی طرف دھکیل دیے گئے، ان کے لیے پانی کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ کھولتا ہوا گرم پانی جو ان کی آنتوں کو بھی کاٹ ڈالے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وہ ایسا کھولتا ہوا پانی جو ناقابل برداشت ہے۔ تو مانگیں گے، پیاس لگے گی، جب وہ زقوم کا درخت کھائیں گے وہ اور آگ لگا دے گا پیٹ میں، بھوک لگی تو وہ کھانے کو ملے گا اور آگ لگے گی پیٹ میں، تو کہو گا پانی پیو، یہ لو پانی، کھولتا ہوا گرم پانی جو آنتوں کو ہی کاٹ دے گا۔ تو فرمائیں کہ آپ کہیے کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کیا اللہ کی ہدایت ہمارے پاس آ جانے کے بعد الٹے پاؤں پھر جائیں اس آدمی کے مانند جسے شیطان نے بھٹکا دیا ہو اور وہ زمین میں حیران پریشان کھڑا ہو، اور اس کے کچھ دوست بھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ آپ کہیے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ دنیا میں جو مرضی بلاتا رہے لیکن ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، جھک جائیں، تو اس میں ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا۔ اور وہ کس طرح؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نماز قائم کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم لوگ اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو حشر بپا ہو جائے گا، بس اس کا تو حکم دینا ہے کہ ہو جا، سب کچھ ہو جائے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی، اور اس کا قول برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، صرف وہ بادشاہ ہے، وہ غائب و حاضر کو جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں کہ جس میں انبیاء کرام کی تاریخ ہے، دعوت و توحید کی روشنی میں مشرکین مکہ سے مناظرہ ہے، مجادلہ ہے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے ایمان کو سمجھا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہو تم کہ خود ہی بت بناتے ہو، خود ہی گڑھتے ہو، اس کو بت گر بھی ہو اور بت فروش بھی ہو اور بتوں کے پجاری بھی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم نے خود بنایا ہے۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ان کا یقین کیسے ہوا کہ جب رات آئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ بس جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوب جانے کو والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا کیسے ہوگا۔ بس جب انہوں نے چاند کو نکلا ہوا دیکھا
تو کہا یہ ہے میرا رب. کیوں؟ کہ بس وہ جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے رہنمائی نہ کی تو میں بے شک گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ بھی ڈوب گیا ہے تو لہٰذا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا, خدا نہیں ہو سکتا, یہ بھی وہ مخلوق ہے. بس جب انہوں نے آفتاب کو نکلتے ہوئے دیکھا, سورج کو دیکھا اتنا بڑا, تو کہا یہ ہے میرا رب. کیوں؟ یہ بڑا بھی تو ہے اتنا, لیکن وہ بھی ڈوب گیا, اس کو بھی زوال آ گیا. تو کہا ہے میری قوم میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. تم تو ان کی پوجا کرتے ہو, ستاروں کی, چاند کی, سورج کی, میں نہیں کروں گا. یہ تو ڈوبنے والی چیزیں ہیں. جو چیز ڈوب جاتی ہو, ختم ہو جاتی ہو, زوال ہو جاتا ہو, وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ تو میں نہیں مانتا. میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے ان کو پیدا کیا ہے, آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے, اس حال میں کہ میں نے اللہ کے سوا سب سے منہ موڑ لیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. مجھے مشرک مت سمجھنا. اب آ گئی ان کی قوم ان سے جھگڑنے کے لیے, جھگڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی کہ یہ ہے راستہ صراط مستقیم, اور میں ان معبود سے نہیں ڈرتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, مگر یہ کہ میرے رب کی ہی کوئی مشیت ہو. میرے رب کا علم ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو, سمجھتے نہیں ہو, غور نہیں کرتے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس نے مجھے ہدایت دی ہو میں اس کی مخالفت کروں, کسی اور کی پوجا کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر کہنے لگے کہ میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو. مجھے کوئی ڈر نہیں ان سے, ان بتوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو. اگر تم لوگ اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے اللہ کا شریک ایسی چیزوں کو بنا رکھا ہے جن کی اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری, کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس, بتاؤ مجھے اگر کوئی دلیل ہے تو. اب پھر اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے کون سی جماعت امن کے زیادہ حقدار ہے, جس کو امن مل جائے. اور فرمائیں کہ جو لوگ ایمان لائے انہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ گڑبڑ نہیں کیا, خلط مت نہیں کی, انہی کے لیے امن ہے, وہی راہ راست پر ہے. تو لہذا توحید پر جو ہے وہ امن میں رہے گا. جہاں توحید نہیں ہے, شرک آ جائے گا, کہیں مزارات, کہیں دربار, کہیں کچھ, تو وہاں امن کیسے ہے؟ وہاں امن نہیں آ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے جو اپنے ایمان کو شرک سے مبتلا نہیں کرتے ہیں, شرک سے خلط مت نہیں کرتے ہیں. شرک سے مراد ظلم عظیم جسے کہا گیا, ظلم وہی شرک ہے, پاک صاف بالکل توحید. تو اللہ تعالیٰ ان کو امن دیتا ہے. اور یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بڑھا دیتے ہیں, اس طرح ابراہیم کے درجات ہم نے بڑھائے. اور بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کو, ہر ایک کو راہ راست دکھائی. ان سے قبل نوح کو ہدایت دی, ان کی اولاد میں داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون کو بھی راہ راست دکھائی. ہم بھلائی کرنے والوں کے ساتھ اسی طرح اچھا بدلہ دیتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس کو بھی راہ راست دکھائی, یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل, الیسع, یونس, لوط کو بھی راہ راست دکھائی. ہر ایک کو ہم نے اس زمانے کے جہاں والوں پر فضیلت دی تھی. تو یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جن کا ذکر فرما دیا. یہ تمام وہ انبیاء کرام جن کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا ہے یہ ہے, اور چند ہی کا ذکر یہاں پر نہیں آیا, باقی سب کا ذکر یہاں پہ کر دیا گیا. اور ان کے باپ دادا بھی, ان کی اولاد, ان کے بھائی میں سے بعض کو ہم نے راہ دکھائی تھی, انہیں چن لیا تھا, انہیں سیدھی راہ دکھا دی تھی. یہی اللہ کی ہدایت ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے. اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. اللہ کا قانون تو ایک ہی ہے سب کے لیے کہ اگر ایسا ہو جائے, اگر کہ یہ انبیاء بھی شرک کرنے لگتے تو ہم ان کو بھی معاف نہ کرتے. لیکن وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں, ہو نہیں سکتا, ان کو ہدایت دی گئی ہے. تو فرمایا کہ انہی لوگوں کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی تھی, بس اگر یہ مشرکین چیزوں کو انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے کہ ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہے جو ان کا انکار نہیں کرتی ہے. تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں, یہی انبیاء کرام, ان کی اقتدا کیجیے, ان کی سنت پہ چلیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے, پس آپ انہی کے نقش قدم پر چلیے. انہوں نے جو کہا ہے, جو انہوں نے کیا ہے, آپ بھی کیجیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجیے کہ میں تم لوگوں سے تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے.
وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی حقیقی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ جب کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، آپ کہیے کہ یہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے؟ تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ کتاب تورات جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا ذریعہ تھی، تم نے اس کے کچھ اوراق بنا رکھے ہیں جنہیں ظاہر کرتے ہو، اس کا زیادہ حصہ چھپاتے ہو، اور تمہیں جو کچھ سکھایا گیا تھا جو تم اور تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے، تو آپ کہیے کہ اللہ نے اتاری تھی، کہ انہیں چھوڑ دیجئے کہ اپنی مخالف اسلام باتوں میں وہ کھیلتے رہیں۔ تو یہ بھی بتا دیے کہ دیکھو یہ کتاب آ چکی ہے تورات کی شکل میں، لیکن تم نے اس کی بھی قدر نہیں کی۔ اور یہ کتاب قرآن، یہ بھی ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، جو بابرکت ہے، اس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے مضافات والوں کو تبلیغ کریں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لانے والے، اور پھر اللہ پر ایمان لانے والے، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ پر افترا پردازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہتا ہے، اور یا یہ کہتا ہے کہ مجھ پر بھی وحی اتری ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں اتری، کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے؟ جو کہتا ہے کہ جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے ویسا میں بھی لا سکتا ہوں، میرے پاس بھی طاقت ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ، یہ اس قسم کے بڑے بڑے ظالم جب موت کی سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روحوں کو نکالو، تو آپ تعجب کریں گے کہ آج تمہیں ذلت و رسوائی کا عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے، اور تکبر کی وجہ سے اس کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اسی لیے تمہیں یہ اتنا سخت سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے، کوئی ساتھی نہیں ہے، جیسے پیدا ہوئے تھے پہلی بار اسی طرح، اور سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ آئے، جو تمہارے سارے ساتھی تھے، قبیلہ تھا، خاندان تھا، حاری مواری تھے، سب وہیں رہ گئے، اور جو ہم نے تمہیں دیا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ آج ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہاری پرورش و پرداخت میں اللہ کے شریک ہیں۔ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک؟ کہاں ہیں جن کو تم مانتے تھے تمہارے سفارشی؟ تمہارے آپس کے رشتے ٹوٹ گئے، تمہارا خیال بالکل غلط نکلا، اب کیا کرو گے؟ بتاؤ، کسی کام کا نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ پھر تم کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہاں پہ وہ دلائل دیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ خالق اور رازق ہیں، مالک ہیں، اور یہ دلائل سب بتا دیے ہیں۔ فرمائیں کہ فالق الاصباح، وہی صبح کا نکالنے والا ہے، اس نے رات کو سکون و آرام کا وقت بنایا، سورج اور چاند کو مہینے اور سال کے حساب کے لیے بنایا۔ یہ اس ذات کا مقرر کردہ نظام ہے جو زبردست اور بڑا علم والا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، بس ایک جگہ قرار کی ہوتی ہے جہاں پہ تمہیں قرار آ جاتا ہے، یعنی ماں کا رحم، اور ایک جگہ وہ امانت ہوتی ہے جہاں سے تم آتے ہو، تمہارا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے، باپ کی پشت۔ ہم نے ایسے لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں آیتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے ان کو کیا ہے۔ اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر ہم نے اس کے ذریعے تمام پودے نکالے، ان سے ہری ڈالیاں نکالی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، کھجور کے گھابے میں سے خوشے، جب پھل کے بوجھ سے وہ جھک جاتے ہیں، اتنا پھل آتا ہے کہ وہ ٹہنی جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ اور انگوروں کے گھنے باغات، زیتون، انار، جو ایک دوسرے میں بعض اوصاف میں ملتے جلتے ہیں، بعض دوسرے اوصاف میں نہیں ملتے، یعنی شکل میں ملتے ہیں، ذائقے میں نہیں ملتے، مختلف ہیں۔ جب درخت پھل لاتا ہے اس کے پھل کو، اس کے پھل کے پکنے کو تو دیکھو ذرا کہ کس طرح وہ پھل پکتا ہے، کہ وہ بالکل ایک پھول ہوتا ہے،
پھول کے بعد وہ پھل بن جاتا ہے، بالکل پیلا ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے، پھر وہ اصل رنگ آ جاتا ہے، پک جاتا ہے. ذرا غور کرو اس میں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، کہ ذرا اس کے تم پھل کے پکنے کو تو دیکھو. بے شک اس میں ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لا کر کہتے ہیں کہ سب اللہ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، جو اس کی کمال قدرت کی عظیم دلیل ہے. کہ اس کو چھوڑ کر، جس نے یہ تمام جس کے کمالات ہیں، اس کو چھوڑ کر تم کسی اور کی پوجا کر رہے ہو، کسی پتھر کی، کسی بت کی، کسی اینٹ کی، کسی قبر کی پوجا کر رہے ہو تم. اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. ایک اور جرم ان کا، حالانکہ انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے سمجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی، کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. وہ ان باتوں سے پاک اور برتر ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، کوئی نمونہ نہیں تھا اس کے پاس پہلے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جو اس نے چاہا بنا دیا. اس کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس کو؟ وہ کیا محتاج ہے اس کا؟ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، پھر وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے کسی چیز کا؟ کہ اس کی اولاد بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اس کا گھر بھی ہو، خاندان بھی ہو، کنبہ بھی ہو، نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ذالکم اللہ ربکم، جان لو وہی تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس تم لوگ اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کا نگراں ہے. تو یہ دلائل دے کے پھر دعوت دے دی کہ اس رب کی عبادت کرو، یہ ہے عبادت کے لائق. لا تدرکہ الابصار، مخلوق کی نگاہیں اس کو ادراک نہیں کر سکتی، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، اور وہ ان کی نگاہوں کا پورا ادراک کرتا ہے، اور وہ انتہائی دوربین، باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے. اسی لیے اس دنیا میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب سے کہ ارینی انظر الیک، کہ اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں دیکھ سکتے. دیکھنا ہی ہے تجربہ کر لیتے ہیں، پھر کس پہاڑ کو دیکھو. اگر یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر یہ تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی برداشت کر لو گے. اگر یہ نہیں برداشت کر سکتے تم بھی کہاں کرو گے، تم تو انسان ہو بالکل کمزور. اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی کی صرف سیکنڈ کے بھی پتہ نہیں کتنے حصے میں سے تو وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو. تو حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو کے گر پڑے، یہ کیا ہوا؟ تو اللہ معاف کر دے، مجھے غلطی ہو گئی، اب میں نہیں کروں گا، ایسا نہیں کہوں گا. تو وہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں گے وہاں پہ جہاں پہ دیکھنے کی صلاحیت ہوگی. یہ آنکھیں جنت والی آنکھیں ہوں گی تو دیکھ سکیں گے، دنیا والی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اسی کو فرمائیں کہ لا تدرکہ الابصار، اس کو یہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو جان ہی نہیں سکتے. تو لہذا وہ تو سب کو جانتا ہے، سب کی آنکھوں کو دیکھتا ہے کون کیا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلوں کو روشن کرنے والے دلائل آ چکے ہیں، ایک ایک کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. تو جو کوئی ان سے بصیرت حاصل کرے گا اسی کا فائدہ ہوگا، خود سمجھے گا، خود فائدہ اٹھائے گا. اور جو اندھا ہو جائے گا، نہیں میں نہیں مانتا، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، خود ہی بھگتے گا پھر وہ. اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں مقرر کیا گیا ہوں، میرا کام یہ نہیں کہ تمہیں ڈنڈے سے یاد کراؤں، میرا کام تو صرف بتانا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم نشانیوں کو اسی طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین کہیں کہ تم نے کسی سے پڑھا ہے، کہیں سے پڑھ کر آئے ہو، کہاں کے گریجویٹ ہو تم، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کر دیں جو جانتے ہیں. تو ہم بیان کریں گے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی اسی کی پیروی کیجئے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں کی باتوں پر دھیان مت دیجئے، یہ تو الٹی سیدھی بکواس کرتے رہیں گے، چھوڑیے ان کو. اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ آپ ان کی طرف سے مقرر کردہ ان کے نگراں ہیں، نہ ان کا کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں، نہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں. بس آپ اپنا کام کریں، بس ختم، باقی کام اللہ کا. اس کے بعد ایک اور ادب بتا دیا کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کو گالیاں مت دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں. بس وہ بغیر جانے سمجھے، بغیر بوجھے جانے زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے، تمہارے رب کو گالی دیں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان کے معبود کو گالی دی ہے. تو ان کو تو ہوش نہیں ہے, وہ تو نہیں جانتے تمہارے رب کو, تو وہ بغیر سوچے سمجھے تمہارے رب کو گالی دیں گے. اب اس کا سبب کون بنا؟ تم نے گالی دی ہے, تو لہذا مت گالی دو. اسی لیے منع فرمایا کہ اس طرح یہ چیز غلط ہے, ناجائز ہے. یہ ادب بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ ادب ہے کہ تم اگر ان کے, جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت بھیجے. تو صحابہ نے پوچھا کون ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے گا, کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ الٹ کے اس کے باپ کو گالی دے گا. تو یہی اسی طرح ہوا کہ تم سبب بنے اپنے باپ کو گالی دلوانے میں, تو لہذا گالی مت دو اپنے آپ کو, اپنے ماں باپ کو. یہی چیز اس طرح فرمائے کہ دیکھو تم ان کے خداؤں کو برا مت کرو, گالی مت دو, اس لیے کہ وہ الٹ کر تمہارے رب کو گالی دے اور یہ تم اس کے سبب بنے ہیں, تمہیں اس کی بھگتنا پڑے گا پھر اس کو. تو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ہر جماعت کی نگاہ میں ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے, پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے, بس وہ انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا, سب کچھ بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ اللہ کی بڑی سخت قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ایمان لے آئیں گے. یہ بڑی قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نشانی دکھاؤ ہمیں, لاؤ کوئی نشانی, تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے. تو فرمائیں کہ آپ کہیے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں, میرے پاس تھوڑی ہیں کہ میں لا کے دکھا دوں تمہیں. ارے مسلمانوں, تمہیں کیا معلوم اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی ایمان اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی نہیں مانیں گے, یہ سب جھوٹے ہیں, سب بکواس کرتے ہیں, قسمیں کھا کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے دکھا بھی دی نشانی لیکن یہ نہیں مانیں گے, یہ اس قابل نہیں ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو قرآن پر ایمان لانے سے پھیر دیں گے, اس قابل نہیں ہے جیسا کہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے, اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے کہ ان لوگوں نے حق بات کو سمجھا ہی نہیں ہے اور ان کی آنکھوں کی بصیرت سے بھی محروم کر دیا, اس لیے اب رائے حق کو دیکھتے ہی نہیں ہے. جس طرح وہ پہلے ایمان نہیں لائے اب بھی ایمان نہیں لائیں گے, اب جو مرضی ہو جائے, جو مرضی دکھا دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ حشر بتا دیا, انجام بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.